إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، بعدہ انگنت درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس دین کے اندر جہاں پر تقوی، خشیت، زہد اختیار کرنے کی تعلیمات دی گئی ہیں، وہیں پر انسانی طبیعت کا ایک حصہ جو ہنسی اور مذاق ہے، لوگوں کو خوش کرنے اور خوش رہنے کی تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ انہی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہنسی اور مذاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا مسکرا کر کے اپنے بھائی سے ملنا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پائے جانے سے طبیعت کے اندر ولولہ آتا ہے، جوش آتا ہے، کام کرنے میں دل لگتا ہے، پژمردگی اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہنسی اور مذاق ہے۔ انسان ہنسی اور مذاق کرتا ہے تو غم ختم ہو جاتا ہے، غصہ کافور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، طبیعت میں چستی آتی ہے، دوستی میں بڑھاوا پیدا ہوتا ہے، بے تکلفی
ختم ہو جاتی ہے، یعنی تکلفی ختم ہو جاتی ہے، تکلف انسان کے اندر ختم ہو جاتا ہے، بے تکلفی آ جاتی ہے۔ کب؟ جب ہنسی اور مذاق کے راستے کو اختیار کیا جاتا ہے شریعت کے حدود میں رہ کر کے، شریعت کے حدود میں رہ کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو ہمیشہ مسکرا کر کے ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کر کے ملتے تھے، مسکرا کر کے ملتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے پاس آنے سے مجھے روکا نہیں، کبھی بھی اپنے پاس مجھے آنے سے روکا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو مسکرا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تھے مسکرا دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، نقل کیا ہے، الانبساط الی الناس، الانبساط الی الناس، لوگوں سے خوش دلی کے ساتھ ملنا، لوگوں سے خوش دلی کے ساتھ ملنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی اور مذاق کر لیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے الانبساط الی الناس، لوگوں کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ ملنا، لوگوں سے خوش طبعی کے ساتھ ملنا، ہنسی کے ساتھ ملنا، مسکرا کے ملنا، اس بات کے تحت جو حدیث لائے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتی تھی زیارت کے غرض سے، حال خبر لینے کے لیے۔ اور ان کے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو عمیر تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ان کے بھائی کا ابو عمیر۔ ان کے پاس ایک پرندہ تھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس پرندے کا نام بلبل تھا، جس کو ہم بلبل کہتے ہیں، وہ بلبل والا پرندہ، بلبل کا پرندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جایا کرتے تھے ام سلیم کے ہاں تو ابو عمیر ہمیشہ اس پرندے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کے بھائی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابو عمیر بڑا ہی غمگین اور اداس بیٹھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق یہ فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا پرندے کا کیا بنا، کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق نہیں کہا۔ تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بے تکلفی والا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ بھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے لیے سواری مانگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سواری عطا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے سواری نہیں بلکہ اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ انہوں نے اونٹنی مانگا تھا سواری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی تو نہیں دے سکتا لیکن اونٹنی کا بچہ ضرور دوں گا۔
تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اونٹنی کا بچہ کا کیا کروں گا، وہ مجھے کس کام میں آ سکتا ہے، میرا کیا کام میں آ سکتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبْلَ إِلَّا النَّوْقُ، کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا ہے، کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا ہے، یعنی میں تجھے جو اونٹ عطا کروں گا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے، وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان سے مذاق کیا، اور اس میں صداقت بھی ہے، اس میں صداقت بھی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ دیگر لوگوں کی طرح آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا بیان فرمایا کہ میں مذاق میں بھی حق ہی بولتا ہوں، میں مذاق میں بھی حق ہی بولتا ہوں۔ تو اس پر غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میں تجھے اونٹ نہیں بلکہ اونٹنی کا بچہ دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا اس طور پر کہ اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، یا ذو الاذنین، اے دو کان والے، اے دو کان والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک روایت مشہور ہے ایک خاتون کے بارے میں کہ ایک بوڑھی عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون سے کیا فرمایا تھا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ عورت رونے لگی اور واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس خاتون کو جا کر کے بتلا دو کہ کوئی بھی خاتون بوڑھی ہو کر کے جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ اللہ رب العالمین دوبارہ انسان کو جوان کرے گا اور جوانی کی حالت میں جنت میں داخل کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ توریہ استعمال کیا مذاقاً۔ ایک اور واقعہ دیکھیے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے شوہر کے پاس چلیے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے شوہر کے پاس چلیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس آدمی کے بارے میں بول رہے ہو جس کی آنکھ میں سفیدی زیادہ ہے، جس کی آنکھ میں سفیدی ہے، جس کی آنکھ میں سفیدی ہے، جس کی آنکھ میں سفیدی زیادہ ہے۔ تو ام ایمن کہنے لگی، اللہ کے رسول آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے میرے شوہر کے آنکھ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہے، سفیدی ہے۔ تو وہ خاتون چونک گئی کہ میں ان کی بیوی ہوں، ہم سب سے زیادہ قریب ہیں اپنے شوہر کے، مجھے تو علم ہونا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنکھ میں سفیدی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں اور دیکھنے لگتی ہیں آنکھوں میں، تو ان کے شوہر یہ کہتے ہیں کیا کر رہی ہو، ان کے شوہر پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بیان فرما دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی آنکھوں میں سفیدی ہے، مجھے تو سفیدی نظر نہیں آ رہی۔ تو شوہر یہ کہتے ہیں، ان کے شوہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ آنکھ میں دیکھو، غور کرو، سفیدی زیادہ ہے، سیاہی کم ہے، یعنی سفید والا جو حصہ ہے وہ زیادہ ہے اور سیاہی کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً یہ ان سے کہا تھا، اور اس میں صداقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ صحابہ کرام بھی آپس میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی
آپس میں مذاق لوگوں کو ہنساتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی ہنسا رہے تھے لوگوں کو، ان کی کمر پر ڈنڈے سے ایسے پھونک دیا یا ڈنڈے سے ٹچ کیا. تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تکلیف پہنچی ہے تم کو تو بدلہ لینا چاہتے تو لے لو. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تو قمیص پہنا ہوا نہیں تھا اور آپ قمیص پہنے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے اپنی قمیص کو اوپر کیا اور بدلہ لینے کے لیے کہا. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں اسی بات کا انتظار کر رہا تھا. چنانچہ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بوسہ لے لیتے ہیں. ایک صحابی حضرت نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بڑے ہی مذاقیہ صحابی تھے، یعنی مذاق کرنے والے، لوگوں کو ہنساتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر کے ہمیشہ مسکرا دیا کرتے تھے، ہنس دیا کرتے تھے. حضرت نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، ان کے والد مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں. مسور بھی صحابی ہیں اور ان کے والد مخرمہ بھی صحابی ہیں. حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہو گئی تھی، یعنی ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، جن کی وجہ سے بینائی جا رہی تھی، زیادہ وہ دیکھ نہیں پاتے تھے. ایک مرتبہ ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی. حضرت نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں لے جاتا ہوں آپ کو حاجت کے لیے. چونکہ وہ دیکھتے نہیں تھے، بینائی چلی گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، مسجد ہی میں ایسے گھما دیا، ادھر ادھر لے جا کر کے ایسے گھما دیے حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم باہر آ چکے ہیں، اور چونکہ فرش اس وقت نہیں تھا، مٹی کا فرش تھا، کنکڑ رہا کرتا تھا مسجد میں، تو وہ سوچے کہ مسجد کے باہر ہم لوگ آ چکے ہیں، اب ان کو پیشاب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ اپنی حاجت کو پوری کر سکتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، اور جیسے ہی کپڑا اٹھانے والے ہوتے ہیں مسجد میں صحابہ کرام چلانے لگتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہاں گندگی مت پھیلاؤ. حضرت نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مذاق کرنے والے صحابی تھے، ہنسانے والے صحابی تھے. چنانچہ حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اس ڈنڈے سے تمہیں ماروں گا. چنانچہ اس کے بعد سے مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت نعیمان بڑا دور رہنے لگے. ایک طویل وقفہ کے بعد، مہینوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے. حضرت نعیمان کیا کرتے ہیں، اپنی آواز کو چینج کر کے، اپنی آواز کو بدل کر کے ملاقات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا آپ نعیمان سے بدلہ نہیں لیں گے جو آپ نے قسم کھائی ڈنڈا مارنے کی؟ تو حضرت مخرمہ کہتے ہیں کہ ضرور، میں اس ظالم کو چھوڑوں گا نہیں. ایسا لفظ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا الاصابہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اس ظالم کو میں چھوڑوں گا نہیں، اور وہ آواز کو چینج کر کے حضرت نعیمان ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہ چلیے میں آپ کو نعیمان کے پاس لے چلتا ہوں. حضرت عثمان بن عفان کی دور خلافت کی بات ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نعیمان ہے. مخرمہ کیا کرتے ہیں، ڈنڈے سے مار دیتے ہیں. لوگ چلانے لگتے، لوگ کہنے لگتے ہیں کہ آپ نے امیر المؤمنین کو مار دیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے امیر المؤمنین کو مار دیا اپنے ڈنڈے سے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر مجھے ہاتھ جو پکڑ کر کے لایا تو وہ کون تھا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہی نعیمان تھے. اس کے بعد سے وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں نعیمان کے چکر میں اب کبھی نہیں آؤں گا. تو آپس میں صحابہ کرام بھی مذاق کیا کرتے تھے.
لیکن مذاق میں چند چیزوں کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا معمول نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہمیشہ مذاق کیا کریں۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام، جہاں کچھ صحابہ سنجیدہ مزاج کے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہیں پر حضرت نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی یہ خوش طبع، خوش مزاج صحابہ کرام تھے۔ تو یاد رکھیے ہنسی مذاق کو ہمیشہ کے لیے معمول نہیں بنا لینے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پزمردگی آ جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، عبادت میں لذت نہیں آتی، پھر ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ہمیشہ انسان ہنستا رہتا ہے، ہمیشہ ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل مر جاتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم مذاق اور ہنسی آپس میں کیا کریں تو شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، شریعت کے کسی بھی احکام کا مذاق نہ اڑائیں، شریعت کے کسی بھی احکام کا مذاق نہ اڑائی جائے، کیونکہ شریعت کا مذاق اڑانا یا شریعت اسلامیہ کے احکام میں سے کسی بھی حکم کا، اسلامی شعائر کا مذاق اڑانا، جیسے داڑھی کا مذاق بہت سارے لوگ اڑاتے ہیں، کیا ملا بنے پھر رہے ہو، اتنی بڑی بڑی داڑھی تم نے کر لیے، جا کے شیونگ کراؤ فوراً۔ تو داڑھی کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اسلامی شاعر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، تو یہ چیز اسے اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اس کا ایک پس منظر ہے، جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ کچھ منافقین بھی اس جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ منافقین کا گروہ الگ تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام الگ تھے، لیکن صحابہ کرام میں یہ واضح نہیں تھا کہ یہ لوگ منافق تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ منافقین سے قریب بیٹھے ہوئے ان کی باتوں کو سن رہے تھے، اور منافقین کیا باتیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ قیصر و کسریٰ سے لڑنے والے ہیں، ان سے نہیں لڑ پائیں گے، کیا یہ لوگ ان کو عرب کے جیسا سمجھتے ہیں؟ بلکہ وہ بہت بہادر ہیں، یہ لوگ جلد ہی اپنے جکڑے ہوئے پائیں گے اپنے آپ کو، اور ان پر سو کوڑوں کی بارش ہوگی۔ ایسا جملہ ان لوگوں نے استعمال کیا اور کہا کہ یہ لوگ لڑنے میں بہت کمزور ہیں، بزدل ہیں، اور کھانے میں بہت ماہر ہیں، کھانا کھانے میں بہت پیٹو ہیں، ماہر ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کہا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو، تم لوگ منافق ہو، تم لوگ منافقین کی طرح اپنا کام کر رہے ہو، اپنے ساتھیوں کے بارے میں ایسا جملہ استعمال کر رہے ہو، میں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے تم لوگوں کے بارے میں بتلاؤں گا۔ چنانچہ صحابی جاتے ہیں، صحابی کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو ضرور کہیں گے ہم تو ایسے ہی بس مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، کیا تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور اللہ رب العالمین کی آیتیں مذاق کرنے کو ملی تھی؟ آپ ان سے کہہ دیجئے لا تعتذروا، تم لوگ عذر مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، بلکہ ایمان لانے کے بعد تم لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، تم لوگ کافر ہو گئے ہو، مرتد ہو گئے ہو۔ تو یاد رکھیے شریعت اسلامیہ کا مذاق کسی بھی طور پر برداشت نہیں ہوگا۔ انسان اگر ایسا عمل کرتا ہے تو وہ کفر کا سبب بنے گا، اس کے مرتد ہو جانے کا وہ سبب بنے گا۔ اسی طرح سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات بیان کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہنسی مذاق کے آداب میں یہ چیز شامل رکھیے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو محض خوش کرنے کے لیے
ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹے واقعات نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے جو لوگوں کو ہنساتے ہیں جھوٹے واقعات بیان کر کے۔ تو جھوٹی بات بیان کر کے لوگوں کو ہنسانا نہیں چاہیے، اور ہنسا کر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی بس مذاق کر رہے تھے، جھوٹ بول کر کے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایک مذاق کرنا الگ چیز ہے اور مذاق اڑانا الگ چیز ہے۔ مذاق اڑانے میں تحقیر ہے، انسان دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، نیچا دکھاتا ہے مذاق اڑا کر کے، مذاق اڑا کر کے۔ لیکن مذاق کرنا یہ الگ چیز ہے، مذاق اڑانا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرے، یعنی ایک قوم دوسرے قوم کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہوں وہ بہتر ہو۔ مرد حضرات دوسرے مردوں کی مذاق نہ اڑائیں، خواتین دوسرے خواتین کا مذاق نہ اڑایا کریں، ہو سکتا ہے وہ خاتون جو مذاق اڑا رہی ہوں وہ خاتون بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو مذاق اڑانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے علماء کرام نے، تو مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اسی طرح سے ہنسی مذاق میں کسی کو ڈرا نہیں سکتے ہیں، آج کل یہ فیشن بن چکا ہے، لوگ ہنسی مذاق میں لوگوں کو ڈراتے ہیں، خوف کرتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جن سے انسان ڈر جاتا ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم پرینک کر رہے تھے، ہم یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، وحشت میں مبتلا کرے۔ تو ہنسی مذاق میں بھی وحشت میں مبتلا نہیں کر سکتے ہیں، وحشت میں دوسروں کو نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہنسی مذاق میں 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ 3 چیزیں جو ہنسی مذاق میں بھی انسان کرتا ہے تو حقیقت تصور کیا ہے شریعت اسلامیہ نے ان 3 چیزوں کو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ۔ ہنسی مذاق میں اگر کوئی نکاح کا معاملہ کرتا ہے، جیسے اسکولوں میں کالجوں میں یہ فیشن ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے نکاح کراتے ہیں، ہنسی مذاق میں بھی اگر نکاح کراتے ہیں تو نکاح تصور کیا جائے گا، اگر ولی وغیرہ کی شرط پر موجودگی میں یہ چیزیں پائی گئی تو۔ اور طلاق، اگر ہنسی مذاق میں بھی شوہر بیوی کو کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو طلاق واقع ہو جائے گا ہنسی مذاق میں بھی۔ اس لیے ان چیزوں کو زبان پر ہنسی مذاق میں نہیں لانا چاہیے۔ اسی طرح سے رجعت یعنی رجوع کرنا، طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ ایک انسان طلاق دیتا ہے، مذاق میں بھی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں دوبارہ واپس لاتا ہوں، رجوع کرتا ہوں میں اپنی بات سے، تو رجوع ہو جائے گا۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق میں بھی حقیقت میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں کیا؟ نکاح، طلاق اور رجوع۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے حدود میں ہمیشہ رکھے اور حدود میں رہ کر کے ایک دوسرے سے مذاق کرنے کی توفیق دے، ہمیشہ توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔